اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مقام ہے
عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داست۔ میں مراڑی شریف آیا راتی اپنی مسجد دن رات جتھے بھی کوئی گل ہے، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں افتخر الحیان الاوس والخزرج، کہ اوس تے خزرج وڈے قبیلے مدینہ پاک دے آپس وچ بیٹھ کے تے فخر کردے سن۔ فقالت الاوس، اوس والے کہندے سن منا غسیل الملائکۃ حنظلۃ بن الراہب، منا من اہتز له العرش سعد بن معاذ، ومنا من حمت الدبر عاصم بن ثابت بن ابی الافلح، ومنا من اجیزت شہادته بشہادت رجلین خزیمۃ بن ثابت الانصاری۔ اے بیٹھ کے فخر کرتے سن، اے نہیں سن کہتے میں گڑی بنائیے میرے کو پیسے بڑے، کہتے نے دو میں بیٹھ کے کرتے فخر کرتے سن۔ اوس والے کہتے سن جان دیو اسی کون ہاں؟ انہوں نے کہا جی کون ہو؟ انہوں نے کہا ساڑھے جو غسیل الملائکہ موجود ہے جنہوں فرشتے ہیں حوصل دیتا او حنظلۃ بن راہب، انہوں نے کہا جان دیو اسی کون ہاں؟ انہوں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا ساڑھے سعد بن معاذ ہے جدی روح نکلی تے اللہ دا عرش بھی ہل گیا۔ انہوں نے کہا جان دیو اسی کون ہاں؟ انہوں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا ساڑھے وچ عاصم بن ثابت ابن ابی الافلح موجود ہیں جنہاں دی گردن کٹن کافر آئے تے اللہ نے شاید دیا مکھیاں بھیج دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا خبردار محمد عربی دے غلام نو ہاتھ لاؤ تسی۔ وہ کہتے ہیں جان دیو اسی کون ہاں؟ انہوں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا ساڑھے وچ او جڑا ہے جدی ایک دی گواہی دو دے برابر ہے۔ اے فخر دیا گلاں جی پیر صاحب قبلہ پیشوا اہل سنت میں میرے آندے ہیں جڑی آپ نے گفتگو فرمائی اپنے دادا جان دے بارے، اے فخر والی گل ہے جڑی اے ڈھڈ وچ درد کسی نوں نہیں ہونا چاہیے۔ اے صحابہ بھی بیٹھ کے انہاں گلاں تے فخر ضرور کردے سن۔ تے باقی جڑا فخر کرے جی جاہلیت تے او تے حضور نے فرمایا ہاں جی فعدوا بہن ابی، ہاں جی او تے گل بڑی ہو رہے، او تے میں ترجمہ نہیں کر سکتا۔ ہاں تے حضور نے بھی فرمایا لا تکنو، یہ کنایا بھی نہیں کرنا۔ ہاں جڑا انجے کوئی فخر کرے نا پیو دادے ہوتے بھائی میرا دادا بڑا چودھری سی تے میرا دادا بڑا ایم این اے سی تے بڑا ایم پی اے سی، تے حضور نے فرمایا انہوں کہو پھر گل وچ میں ہن کر دو نہیں او تے حدیث ہے، میں کوئی ایسے تھوڑی گل کرنا۔ ہاں اے تے اوتے فخر کرنے والیاں باتاں کہ جی غازی المدین ساڈے وچ سی جی، ممتاز قادری ساڈے وچ سی جی۔ ہاں تے باقی اگر کسی نو فخر ہے تو عدو بہن ابی ہے، ادا ہو یا عدو مانا چک مارنا، کیوں جی جویں لوگ کماد چھل دے۔ ہاں ساڈے استاد تے ترجمہ ہی بڑا عریب کردے سن، میں ہن تے کردا نہیں، جڑے مشکات شریف استاد پڑھاندے نا انہاں نوں چاہیے اپنے طالب علماں نوں حدیث پہلے پڑھایا۔ فخر کرن والی کائنات وچ اکو گل ہے او جڑی صحابہ کر رہے۔ پھر دوسرا قالت الخزرجیون، خزرجی کہنے لگے تواڈے چار ہیں تے ساڈے وچ بھی چار، منا اربعۃ جمعوا قرآن علی عہد رسول اللہ ولم یجمعوا غیرہم۔ انہاں کہا جے تساں اسلام دی چار بندے نے خدمت کیتی تے ساڈے وچ بھی چار ہیں جنہاں اسلام دی خدمت کیتی۔ انہاں کہا کون ہے؟ انہاں کہا زید بن ثابت، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل، ابو زید۔ کسی نے بھی نہیں کہا انہیں فلانے نے چار پائیاں ٹھوکیاں اور فلانے نے جناب گڈی بنائی سی فلانے، نا فخر والی اسلام میں کوئی گل ہے جڑی پیر صاحب نے کی تھی۔ ایسے مراڑیاں شریف دے حجرے بندہ بیٹھے ہوئے تے سرکار کرم فرما دیں۔ ہاں جی اے فخر والی باتاں نے ہونی چاہیے۔ باقی یہ کہ میرا چاچا فلانا اے فخر والی باتاں نہیں۔ دوسری بات جڑی میں کرن لگا نا، خالد صاحب نے جڑا اعلان کیتا ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن۔ حضور نے مسجد کا نام نہیں لیا، حضور نے فرمایا جدو بھی کوئی بندہ چوری کرتا ہے اس ویلے مسلمان نہیں ہوتا۔ جنہیں بھی موبائل کٹیا بٹوا کٹیا شرم والی بات ہونی چاہیے تھی۔ ایسا پوری دنیا تے دکھایا جا رہا ہے، پوری دنیا دیا نظراں پیشوا اہل سنت والا، میں کتا بھی انہاں دے نال کھڑا۔
پورے عالم اسلام دیا نظر تاریخ لبیک یا رسول تے تسی ساڑی موجودگی یہو جہ چبل پونا کر دیو. جس بندے نے بٹوے کٹیا میری سجی جیب وچ جتنے پیسے ہیں وہ بٹوے تے زیادہ ہونے. وہ میرے کو ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ رونے والی باتیں. یہ ہنسنے والی بات ہے. سجی جیب دے سارے پیسے میں انہوں دے دیں گا چابیاں چھڑ کے تے پین بھی میرے کو ہے. وہ بٹوہ واپس کر دے. بے شرم بندہ ہے وہ بندہ جڑا چاہتا ہے اس کم واسطے. حضور نے فرمایا کہ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن. حضور نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا. لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مومن. حضور نے فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے نا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا. پھر مشکات شریف پڑھنا پتہ ہے. پھر راوی کو پوچھا انہوں نے کہا جی پھر کنج ایمان نکلتا ہے. انہوں نے پھر انگلیاں پا کے دسیا کہ ایمان بندے وچ انج ہوندا جدوں بندہ چوری کردا تو ایمان نکل کے انج چلا جاندا. کیڑا کام ہے تو ہے کوئی کام ہے کوئی کام نہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں سمیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا بیس العبد عبد تجبر واختال اور نسی الکبیر المتعال. بیس العبد عبد تخیل اور وعددا اور نسی الجبار ونسی الجبار العالی اور بیس العبد عبد لہا وسہا اور ونسی المقابر والبلاد. فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس کو کوئی تھوڑا سا عہدہ ملے تو تکبر کرے. حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو لوگوں پر اپنی بڑائی بیان کرتا رہے اور جبار اعلیٰ کو بھول جائے. فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو اللہ رسول کو بھول جائے، اللہ و لعب میں مبتلا ہو جائے. اور حضور نے فرمایا کہ قبروں کو بھول جائے اور اپنا گل ساڑا جانا بھول جائے. حضور نے بدترین انسان قرار دیا اس کو. اور میرے آقا نے فرمایا بیس العبد عبد عطا و طغا. بدترین ہے وہ انسان جو سرکشی کرے، دین اسلام کے خلاف جناب بددھیانتی پر اتر آئے اور لوگوں کو بڑھ چھڑو جی دین کیڑی شے وے. حضور نے فرمایا ونسی المبتدا والمنتہا. جمعہ کنجے اس نو بھی بھول گیا تے آخر گل سڑ جانا اس نو بھی بھول گیا. اگلی گل بہت ڈاڈی میری طرح پگڑی بن کے مسیتاں سنبھال لینا تے ممبر تے حق گل نہ کرنا. میرے آقا نے فرمایا بیس العبد یقتل الدنیا بالدین. حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس نے دین کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کو دھوکہ دیا. اے مت کوئی سمجھے کہ پگڑیاں بننے نال تے جناب قورن نال تے لوگاں دے سامنے نیک بنا. حضور فرمایا بدترین ہے وہ انسان. اور میرے آگے جڑی بات ہے جی حالات نہیں ٹھیک. حضور نے فرمایا بیس العبد عبد یقتل الدین بالشبہات. فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس نے شبہات کے پیچھے پڑھ کر اپنا دین برباد کر دیا. اور نہیں جی اور سود بغیر گزارا ہی نہیں جی، اور نہیں جی رشوت بغیر گزارا ہی نہیں جی، اور جھوٹ بولے بغیر گزارے نہیں. میرے کو حضور سینکڑوں بندے آئے انہوں نے کہا صرف اسی نوکری اس واسطے لوگاں سانو کٹ دیتا کہ اسی دیانتدار سی. انہوں نے کہا اتنے رہنا تے بددھیانتی کرو. کل ہی ایک بندہ آیا ایسے وہ بھی میں نے کہا حضور دسو ہن کی کریے تسی دیانتاں دے درس دیندے ہو تے میں اوتے کروڑاں روپے اس کمپنی نے بچائے تے ساری دنیا نے میرے خلاف ہو کے میں نے کمپنی چوں کٹا چھڈی. اے سارے کون لیندا رشوتاں؟ اے حرام خوریاں کون کردا ہے ساریاں؟ ہاں جی یہ سارے کام کون کردا ہے ساریاں؟ اس واسطے میں حدیثاں اس واسطے پڑھیاں جڑے لوگ تے چور آندے جے ایویں اسلام نے ہاتھ کٹن دی سزا نہیں رکھی. دسو اس بندے تے کی گزر رہی ہونی. میری کوئی تقریر نہیں سن رہا ہونا بندہ جہاں 18,000 روپیہ نکلیا نال موبائل بھی نکل. وہ میری تقریر نہیں سن رہا ہونا بلکہ وہ سوچ رہے ہونا میں آیا کتنے سی. لو جی میرا میں محفل چاہے میرے پیسے کٹ گئے. بالکل غلط بات. جنہیں کٹیا چپ کر کے کٹیا تو میں ممکن تو نہیں نا مسلمان چوری کرے ویسے تھلے ڈھائے پیا تو آ کے پکڑا جائے جناب وہ ڈٹا سے. ہاں بچے نو دے دو. اے کام نہیں ٹھیک بالکل. جڑا تسی اتنا بھی تسی بھی تو مطلب ہے حضرت عمر دے بارے حضرت عمر دے سامنے ایک بندے نے کہا مومن دھوکہ دیتا نہیں ہے. فرمایا گل پوری کر. دھوکہ دیتا نہیں ہے تو دھوکہ کھاتا بھی نہیں. تسی اپنے جیباں سنبھال کے کیوں نہیں رکھ دے؟ مڑ کے تے ساڑھے کو آ جاندی بٹوا نکل گئے. بٹوے وچ رکھو اتنے پیسے جے نہ نکلے یا اپنی گڈی وچ رکھ کے آ جائے. میرے بھی کئی کوشش تو کر دے لیکن میں نے پتہ ہوندا میں اپنا کئی محبت دے بہانے میرے قریب قریب ہو کے یہ تو ہاتھ میں تاں اتنے بنوائی میں تو ہاتھ بھی جلدی جلدی نہیں پہنتا. میں وہ تیرے بنوائی ہیں محبت نال کر دینو کہ حضرت صاحب تو پیسے برکت والے ہیں. ویسے چور تو مسلمان تو چور ہو ہی نہیں نہ سکتا. مومن ہوئے تو چور ہوئے حضور نے فرمایا تو نہیں نہ ہو سکتا. اس واسطے میں تو تصور بھی نہیں کروں. ویسے برکت واسطے کہتے ہیں مولانا تو پیسے برکت آنے ہونے. ہاں جی تو اس واسطے میں تو نہیں سمجھتا مولانا تو موبائل برکت والا ہونا.
میں تو چور تو مسلمان میں کیویں کہاں بھی چور ہے مسلمان. حضور نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وهو مومن. اگلی گل بیس العبد عبد تمن یقود. ہاں بھائی منڈیو قاد یقود قیادت. حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو لالچی ہو اور لالچ اس کی قیادت کرتی پھرے. کدی لالچ نہ ادھر چاہ ادھر مل گئی تو ادھر نس پیا, ادھر روٹی مل گئی کہنا جی پیر صاحب ڈاڑیاں گلاں کرنے کسی ایو جی جگہ جاؤ جتے مٹھیاں گلاں ہون سب بھی ٹھیک ہے. ہن پیر صاحب پڑھیا تو سب ٹھیک کیسے ہو سکتے؟ پیر صاحب نے جڑی گل کیتی ہے تے گونج بڑی دور تک چلی جائے. کئی بیٹھ کے کہتے ہیں ساڈے پیراں نوں پیر صاحب بغیرت کیا. پیر صاحب کسی نوں بھی بغیرت نہیں کیا. بالکل میں یہ گواہی دینا پیر صاحب اس نوں بغیرت کیا جڑا دین دا بغیرت ہے اس نوں بغیرت. ہاں جی اور یہ پیر صاحب نے نہیں کیا. پیر میرے علی شاہ نے بھی یہی گل کی تھی جدو لوگ کیا حضور نہ جاؤ کھانے دے مقابلے آپ نے فرمایا اس موقع پر بیٹھے رہنا یہ عین بغیرتی اور مداہنت ہے. پھر ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی. ہاں یہ پیر میرے علی شاہ نے بھی بات کی ہے. ہاں اس میں اندر کوئی دوسری بات نہیں ہے. پیر صاحب نے کی تھی تے پیر میرے علی شاہ نے بھی یہ گل کی. اس تو وڈا کیڑا بغیرت ہو سکتا کہ رسول اللہ دے دین دے اوتے پابندیاں لگدیاں ہون تے اندر حجرے وچ بیٹھا رہے. اس تو وڈا کیڑا بغیرت ہو سکنا ہے. کوئی دوسری رائے نہ. اگر کسی نوں درد ہوندا ہے نا اپنے پیر دے بارے یا اپنے مولوی دے بارے تے جا کے انہوں سمجھاوے کہ دس اے تیریاں پگڑیاں اے تیریاں کوٹھیاں تے کاراں جے 20 پترن پیر دے تے 20 سجادہ نشینن جے مولوی دے 20 پترن تے 20 صاحبزادے بن کھڑوتے دسو اے دین نوں کی دتا ہے تسی؟ دین نوں تسی کی دیتا ہے؟ جدو اوکھا ویلا آیا تسی لمے پے گئے. قوم نوں روٹی کھان دی نہ ملے. حضور لوگوں نوں روٹی کھان دی نہ ملے. لاہور تو پشاور جاؤ جھگیاں والے بندے ایمان وچ کوئی نہیں. پتہ نہیں وہ کنج انہاں نوں لوگاں نوں جراثیم لگدے نے نسلے تے پانی پیندے نے کیڑے کیڑے تے جڑے جھگیاں وچ رہندے نے وہ مسلمان نہیں. گلاں لوگ کردے نے پیراں دے پتر ایک گڈی نکلی دوسری پیچھے دوسرا صاحبزادہ نکل گیا تیسرا چوتھا نکل گیا. اے جی صاحبزادہ لاہور جا رہا اے پشاور جا رہا اے یورپ دے دورے تے جا رہا. دسو تسی دین نوں دتا کہ غازی تنویر احمد قادری کے خلاف تسی 100 مولویوں نے فتویٰ دے دیتا. یورپ وچ رہ کے تواڈے ویزے منسوخ نہ ہون ممتاز تھے غازی تنویر دے بارے تواڈی چون تساں نہیں کیتی. دسو کیڑے دین دیاں تبلیغاں کردے ہو؟ سانوں وی دین دسو جڑا عظمت مصطفیٰ تو علیحدہ دین ہو. اس واسطے پیر صاحب نے جڑی گفتگو کی تھی میں 1000% پیر صاحب دے نال. ہاں اے نہیں کہ میں بعد وچ انہاں دی گفتگو دی تردید کراں چونکہ میرے اوتے مشکل وقت آ جانا ہے. اسی نال کھڑے ہیں. ایتھے کوئی مار دے راستے وچ مار دے لاہور مار دے. ہاں جی بالکل میرے 2 ہی پتر ہیں میں انہاں نوں اس کام تے لایا ہوا. ہاں جی اور کوئی کام نہیں میں انہاں کول کراندا. میں کہا مر جاؤ بعد وچ بدنام ہونا ہے. مولوی خادم کا بیٹا جو ہے یہ ایسے نالائق تھا تو پہرا ہے حضور کے نام تے مر جاؤ کم از کم نام تے لکھے جانا ہے تہاڈا. ہن اس دے فور شیڈول لان دا مطلب ہی کوئی اس دے کوئی فور شیڈول دی عمر ہے اودے تے فور شیڈول لایا. میں کہ چنگا ہویا تو ہی بڑا یوں کردا سی ہن آیا میں قابو. اس دی ماں نے گل بھی نہیں کی تھی. میں اپنے گھر بھی یہی دسنا میں روٹی حضور کے نام تے لبدی. ماما بڑیاں کم دی ماں نے چوں ہی نہیں کی تھی. انہوں پتہ سی جے چوں کی تھی میں کھونڈی سراندے رکھی ہوئی ماں نوں کٹ دینا سی پتر نوں کٹ دینا سی. ہاں بالکل پکی بات. وہ دی ماں نے چوں بھی نہیں کی تھی بھائی میرے پتر نوں مروا چھڈے تو ابو دا مریا تو انہوں نال. ہاں جی اس واسطے اے ساڑیاں تقریر جڑے بندے آنے نا چسکے لین چسکے والے واسطے میں تقریر کیتی کد نہیں. تقریر کرنا ساڑھے نال پھر چلو. تاریخ لبیک یا رسول اللہ نو تخت تے لے آؤ دن رات یہ محنت کرو گلیاں محلے محنت کرو. دسو یار ایڈے وڈے وڈے بدماش پاناما لیکس دے تو بھی برات دا اعلان تے جی آیا نو ست بسم اللہ او کامیاب ہو گئے. تو اسی دسو یار جھوٹے تے کوڑے بھی ایڈے ایڈے بورڈ لا کے ست بسم اللہ کہہ رہے ہیں تسی لبیک کہہ دے شرما دے ہو. تسی سارے بولو ایج بولو تمبو بھی چکے.
بھائی سارے بولو نوچا بولو کمال ہو گئے لبیک سارے بولو ہاں توجہ میرا ٹائم ہے 2 بجے تک پیشوائے علیہ سنت دا حکم ہے اس تو بعد قبلہ شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان دا خطاب ہونا جی نہیں میں جی ہاں نہیں یہ آپ بڑے لوگ ہیں یہ تو بڑے لوگ ہیں جی بڑے دن گلاں ہی بڑیاں ہوندیاں میں انشاءاللہ جلدی اپنی گل مکا دینا بس اے تسی تقریراں دے جڑے نا گلاں سی بہت کر چھڑیاں پیر صاحب نے بھی علامہ فاروق الحسن صاحب نے بھی کوئی گل باقی رہے جتنے کھڑے ہوندے لوگ ہونے کہندے ہونے آیا کوئی گل باقی رہے اے نہ دی پہچان بن گئی حضرت قبلہ پیر صاحب بھی تشریف لائے صوبہ پنجاب اے شمالی ریاض جڑا سربراہ و امیر ان تاریخ لبیک یا رسول اللہ گل اے وے میں اپنے والد صاحب دے آ رہا ختم شریف تو میں اپنے برا نو کہہ چھڈیا پنڈ میں کوئی نہیں آنا بالکل میں انہوں کیا میں آخیا میں والد صاحب دے ختم تے کوئی نہیں آنا تو تسی اپنے مل کے دوا دینا میں اپنی والدہ دے ختم تے بھی نہ گیا میں 16 میل دوروں لگیا گربال موڑ میرے والدین دی قبر موجود سن یعنی پکا روڈ پڑیا کوئی 20 منٹ کا راہ نہیں سی میں نہیں گیا دوروں ہی کیا میں کہا بابا سلام ہوئے میں لاہور جانا ہے تقریر کرنی ہاں تو میں نے جس کام واسطے پڑھایا سی نا میں وہ کام کر رہا ہوں تھوڑی قبراں تے آن تو میرے کو فی الحال ٹائم نہیں جس دن ہویا پھر میں آ جاواں گا تھوڑی 16 کلومیٹر دوروں توجہ میں 16 کلومیٹر دوروں اپنے ماں باپ کی قبر میں دوروں سلام کر کے تے اپنے پنڈ نہیں گیا اپنے رشتہ دار کتنے موتاں ہو گئی کتنے جمے میں بڑے برا نو کیا ہوا میں یار تو بھگتایا کر تو ہی سارے کام کیتا کر میں تے دین دا کام کر رہا اس نے بھی میں نے کد نہیں کیا کہ نہیں چونکہ ایک دفعہ انہیں میں نے کیا کہ تو جڑیاں تقریراں کر رہا یہ تے سانو بھی لوگ چک کے لے جانا پنڈو تے میں انہوں کیا ایک کو حل ہے کہ جدوں آن تو کبھی میرا برا ہی نہیں پھر رو پیا کہنے لگا نہیں ان تو میں نہیں کہنا میں کہ نہیں کہنا تو پھر چلو میں انہوں کیا ہوا میں کہ جب اوکھا ویڑا آیا تو کہہ دیں بھی میرا برا نہیں میں تینوں لکھ دیاں گا میرا برا نہیں ہاں اس تو وڈی گل تو کوئی نہیں نہ ہوتی اسی اگر اس طرح کر رہے ہیں تو تسی ساڈے نال کھڑے ہو یار ادھر گیا گنگا گیا تے گنگا نال جمنا گیا تے جمنا داس ایک ہی ہویا انہیں کان بھریا او نہیں جی انج نہیں ہونا انج ہونا حضور دا دین تخت آنا ہے اے ہاں تسی تہیہ کرو اس بات دا تسی صرف جناب تہیہ کر لو تے فرشتے آ جانا ہے تہاڈی مدد واسطے آ جانا ہے فرشتیاں نے تسی چلے کہتے نہیں گھر بیٹھ کے حالات نہیں ٹھیک حالات نہیں ٹھیک جب صحابہ بدر وال چلے تھے کسی نے کیا حالات نہیں ٹھیک انہوں نے کہا جی سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا وآتنا ما شیطا تو پھر اسلام نے چھڑ دیتا بدر بلا کے انہوں نے حضور نے فرمایا نہیں یہ جبریل آ گیا گھوڑا پکڑ کر جناب جی تسی کدی بدر دے جان دے اتنے گھر بیٹھے بیٹھے ہی فیصلہ کر لیں دو بھائی بدماشا ہی آنا ہے کیوں بدماش آنا ہے اب ان بدماشوں سے ایک ہی طریقہ ہے بدلہ لینے کا 2018 دے اندر ایک پرچی اسلام نو دے دو نچ کے پرچی دینے جیڑا بندہ آدھر کا پر آٹا ہے 70 سال حضور دے دشمنہ نے ووٹ دیتا اور میں رسول اللہ کی غلامی کرنا چاہتا ہوں ہٹ جا پر این تسی صرف کیتا نا ہٹ جا پرے اس دن لفظ دی گونج ویکھنا پورے علاقے جنا پہنچی کہندا اس بندے دے نیڑے نہ جانا او محمد عربی دا غلام بون ڈاڈا گل ایک ہی ہوئے جدوں تک اگلے دن نکل 1.5 گھنٹے میں تقریر جب فاروق الحسن صاحب 2 منٹ کی تھی نس گئے ہاں جی انہاں دے اپنے مزاج ہے نس تو مراد ہے بھئی انہاں دے اپنا مزاج ہے لیکن وہ پیر صاحب نے انہاں جیب بھر دیتی ایک میں ہو سکتا بندہ اسلام واسطے کام کرے تو اسلام کسی نے بھکا چڑھ دے 5 منٹ تو جناب اتنا معاوضہ تو کوئی بھی نہیں دینا سمجھ آئے یہ تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے تسی چلے ہو آئے ہی نہیں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد
اسی تو ایویں جناب لگے رہے تھے جناب چوں کیسے تھا تو چوں کیسے تھا تو چوں کیسے تھا. اقبال کی کہتا ہے جناب مولانا فاروق الحسن صاحب اقبال کی کہتا ہے جمال عشق و مستی نہ نوازی. ہاں جی جمال عشق و مستی. اقبال کہتا ہے جی رسول اللہ دا جمال ویکھیا نا تے امیر حمزہ نے اپنے انداز نال قربانی دیتی, عبداللہ بن جاش اپنے انداز نال قربانی دیتی, ابو دجانہ ہے حضور تے جھک گئے این کر کے جھک گئے, اتنے تیر کھا دے بعد صحابہ کہنے جدو تیر کھا کے اٹھے نا تے کل کنفس انج محسوس ہوندا سی جویں سے آ رہی ہوئے تے جسم وچ ہی تیر اج پے وسط ہوئے سن تے ابو دجانہ پھر انج آ رہے سن. اے اقبال کہندا نہ نوازی کہ عبداللہ بن جاش نک گردنا کٹا کے تے پہلے دعا منگی یا اللہ سب کچھ کٹ دے وے دشمن پھر تیری بارگاہ وچ حاضر ہوواں تے تو پوچھو عبداللہ بن جاش اے نک کان کدھر کی تینوں تے میں کہاں جدیا فی کا و فی رسول کا کدھر کی تین تیرے تے تیرے حبیب دی خاطر کٹایا اور کدھر کی تین جناب. اتنے کہنے شکر ہے میں نہیں سی مراڑیاں شریف ورنہ میرے خلاف بھی مقدمہ درج ہو گیا. شکر ہے میں اس جلوس سے نہیں سی. دسو شکر کر دیا جیڑی تلوار سی نا حضرت ابو دجانہ نو حضور نے دتی میدان اودے تلوار دے اوتے شعر لکھے ہوئے سی فل اقبال مکرمۃ وفل جبن عار والمرء بالجبن یا لا ينجو من القدر. فرما آگے بڑھنا عزت ہے, بزدلی جو ہے یہ بہت بڑی ایک آر ہے. میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. جاندے جاندے ایویں ایکسیڈنٹ ہو جاندے اللہ تانوں محفوظ رکھے ساری امت نو محفوظ. جاندے اے ساڈا ایک طالب علم جی لاہور 4 دن پہلے بخار ہویا 6 دن انہوں گھر بھیج دیتا. گھر گیا تو پھر انہوں بخار ہویا اتنے ڈاکٹر نے کہا لا علاج لیاقت پور دا سی. وہ پھر واپس آئے تھے عمران دے ہسپتال لے آئے انہوں نے کہا جی انہوں بلڈ کینسر ہو گیا. اے جمعرات نو فوت بھی ہو. ایڈا جوان منڈا طالب علم درس نظامی پڑھ رہے سے جاندے بندہ انج بھی چلا جاندہ 8 دن دے اندر منڈا چلا گیا نوجوان. جانا تو میرے آقا نے فرمایا والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. تسی تے میں کوئی صدا لکھائی ہوئی بندہ چاہتا تو مرے کم از کم. یہ تو کہتے شکر ہے میں نہیں سی تسی کدا ساتھ دینا ہے تہاڈے کوئی نہیں پوچھ رہے کہ تسی ہاتھ کھڑے کر دیو ساتھ دیو رسول اللہ دے دین دا. تاریخ لبیک یا رسول اللہ تہاڈی کنڈ لوائی کسے موقع تے 2 نمبری کیتی تے میری گردن سب تو پہلے حاضر ہے. بالکل میری گردن حاضر ہے. جی نہیں اسی کانڈ لوائی تو تسا کی سمجھتے ہو ساڑھے تے کوئی دباؤ نہیں. تسا کی سمجھتے ہو ساڑھے تے کوئی نہ ظلم و جبر نہیں کر دے. لیکن اسی ہس کے سہدے ہیں. میں نے جب دوسری منزل کو دروگ کے لے جا رہے سن نا پولیس والے انہوں نے سمجھا یہ مولوی مانے کر رہا ہے چل رہا ہے تو جان بوجھ کے نہیں چل رہا ہے. اور میں نے کہا اٹھ. میں کہا یار اٹھ تے سکتا نہیں. اٹھ. اور میں کہا نہیں اٹھ سکتا بندے بلاؤ میں نے چپ کے لے جانا. انہوں نے سمجھا یہ بہانے کر رہا. ایک نے میں نے ادھروں نپیا ادھروں نپیا وہ میں نے دروگ کے تے جناب لے گئے تھلے گئے تو میں ویکھیا گڈی تھلے کھڑی ہونی انہاں گڈی جناب محنت کھڑی سی. میں نے اتوں دروگتے انج وچ جا سٹیا. میں ہس رہا. انہاں کہا مولوی کی ہویا میں کہا چلے او جنہاں نو تسی خوش کر رہے ہو نا او ویکھ کوئی نہیں رہا جنہاں نو میں خوش کر رہا ہوں ویکھ رہے ہیں. ہاں جی ازلا امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ازلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ کر رہے ہیں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں. حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور حضور کو یہ بھی پتا ہے مولوی خادم کس نیت سے پیشوا اہل سنت کے قدموں میں آیا. حضور کو نیتوں کو پتا ہے. جیڑا جیڑا پیڑی نیت نہ آیا بیٹھا اور نیتیں صحیح کر لو. کیوں جی ہاں بالکل میں سچی گل کرنا. حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک کس نیت نہ آیا بٹوا چران آیا بیٹھا یا عرس کی برکات لینے آیا بیٹھا یا معراج شریف کی باتیں سننے آیا بیٹھا یا حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے حلف دینے آیا بیٹھا. تو بہتر نہیں ہے رسول اللہ کو پتہ ہے کہ نیت لے کے آؤ یا رسول اللہ پیر پیشوا اہل سنت بلایا اسی گردن دینا آیا بیٹھا. کم از کم تھوڑے نامہ اعمال تے لکھا جائے
کہ او تھے نہ نیت کی تیسی گردن دین دی قیامت والے دن گھوڑے دی لد بھی تڑ جائے گی تواڈیاں نیتاں نہیں تڑن گی. اس واسطے حضور دے دین واسطے جدو آؤ تے ارادہ کر کے حضور میں تا جان دینا آیا جان مال کا نہیں لینی لانی ممتاز دی سی او لے لئی تس چپ کر کے بیٹھو تسی ہن نعرے لائی آؤ قاضی تیرے جان نثار کیوں نہیں بولتے بھائی تو کوئی مسئلہ ہے سارے بولو توجہ توجہ میں تے گل کرن لگا تاریخی حضرت جی غازی علم الدین نال انگریزاں دا ویر مک گیا سال تو بعد انہاں جدوں غازی علم الدین نو شہید کر دیتا نا 1929 سال تو بعد انگریزاں دا ویر غازی علم الدین نال مک گیا سال تو بعد آزادانہ عرس ہویا پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی آ گئے اقبال بھی آ گیا پیر دیدار علی شاہ صاحب بھی آ گئے مولوی ظفر علی خان بھی آ گیا سارے علماء مشائخ آ گئے کسی نے نہیں پابند کیتا بھئی تسی غازی علم الدین دے عرس تے نہیں جانا لیکن میں نے سمجھ نہیں آئی انگریزاں دا ویر مک گیا سال تو بعد علم الدین نال یہی میرا سوال ہے انہاں انگریزاں دا ویر مک گیا علم الدین نال دسو یار انہاں دا ممتاز قادری نہ سال تو بعد بھی ویر نہ مکیا میری مسجد تے پابند کر دیتا پیشوا اہل سنت نو جیل وچ پا دیتا جناب تے پا علامہ فاروق الحسن صاحب آ گئے ادھر جناب آ گئے اور پیر طارق مجذوبی صاحب نو بند کر دیتا ظہیر الحسن شاہ صاحب نو جناب کدی اس تھانے کدی ادھر جناب نظر بند دسو اے ذلیلو تہاڈا ممتاز قادری نہ ویر کیوں نہیں مکیا ہن بس اے سوال ہے ادا جواب ہن تسی دینا ہے ادا جواب 2018 چ تسی دینا ہے پترو ہن اینج گل نہیں ہونی تسی جناب انہاں نوں دسنا 2018 چ نہ اسی بندے مارنے نہ کوئی احتجاج کرنا ہے ایک پرچی لے کے 2018 تو پہلے گلی گلی گھوم جاؤ اے ویسے نس جان جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی انہوں ہائی سپریم کورٹ نہیں بچا سکتا اللہ دی پکڑ بڑی ڈاڈی ہاں جی سمجھ آئی نا بات جدوں کہاری رب دی سر تے برسے آن اجے تے شروع ہے نا کام جدوں کہاری رب دی سر تے برسے آن گرمی کرے شکنجمی تے خشکی کرن بادام انہاں نوں بڑی خشکی ہونی تانوں تو پتہ ہی کوئی نہیں کام الٹ ہو جانا ہے ہاں تے بڑی ڈاڈ تساں صرف بس جتھے بیٹھو انہاں کہا جی ووٹ تاریخ لبیک یا رسول اللہ اے کئی تانوں کہن گے جی انہاں جتنا ہی نہیں انہاں کہا جتنا شتنا ساڈے ذمہ نہیں ساڈا کام میں بدر وچ پہنچ جانا بس انجام ساڈے ذمہ نہیں ساڈا ذمہ اتنا ہی ہے کہ صحابہ پیٹ تے پتھر بن کے خندق کھود پڑا اگو پھر فرشتے آن حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے میں نے جدوں حضور نے بھیجا نا مشرکین دے لشکر دی خبر لے کے آؤ تے رستے میں نے 20 سوار ملے جنہاں پگڑیاں بدیاں ہوئیاں سن تے میں نے روک کے کہنے لگے رسول اللہ دی بارگاہ وچ جا کے عرض کر دینا اسی مشرکین مکہ دا کام کر چھڈیا ہن آرام نال بیٹھے ہاں کلے فرشتے ہی لانے انہاں دیاں چولاں جڑیاں نو فرشتے ہی لانیاں تسی صرف خندق وچ پہنچ جانا او کہا جی ووٹ رسول اللہ دے دین واسطے بس جڑا بندہ کہے میں نے کہا پرے ہٹا یار 70 سال بھڑے نوں بھی تے دتا ہن ایک بار چنگے نوں بھی تے دین دے بس اتنی بات ہے تسی جس اے جڑا بندہ میں تانوں ہمیشہ ایک گل دساں جڑا بندہ بھی دین دے بارے اگر مگر کردا یا دین اتے چلن والے بندے اتے تنقید کردا میں حدیث قرآن دا جڑا مطالعہ کیتا وہ منافق کردا ہے میں اللہ تواڈے سامنے قسم چک رہا کسے صحابی نے کسے صحابی نو نیکی اتے تانا نہیں دیتا انہاں گردناں کٹائیاں پیو دی گردن بھی کٹ کے لے آئے پیو نو تھپڑ بھی مار دیتے اپنے 70 زخم بھی لوائے دعا بھی منگی حضرت عبداللہ بن زید انصاری دے دعا منگی یا اللہ میری اکھاں واپس لے لے تے نابینا ہو گئے اس ویلے جدوں انہاں کہا جنا حضور دا چہرہ ویکھا ہن کسے دا نہ ویکھن تے بعد وچ اپنی ایمان نال دسو عبداللہ بن زید انصاری جدوں گھروں نماز واسطے چلنے ہونے تے پتراں دے پوترے نوں کہنے پترا مینوں مسجد پہنچاؤ مسجد نبی تے کوئی صحابی ہوندا ہونا انہوں کہ مینوں گھر پہنچاؤ اور جی میں نے وضو کرا دینا کسے سے میں نہیں پڑھیا کسے صحابی تانا دیتا ہوئے بڑے عاشقا تینوں کنے کیسی تو نبی نہ ہون دی دعا میں اے جڑا بھی بندہ حضور دی محبت عشق کے دین دے بارے کوئی تانا دے جب صحابہ میدان بدر شہید ہو گئے نا تے بعد وچ پھر منافقاں نے پتہ کی کیا انہاں کہ الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اتاؤنا ما قتلوا انہاں کہا جی ساڈی گل مندے اسی جے رستے چوں واپس آ گئے سی تے اسی بچ گئے کیوں مرے اوتھے جا کے دسو صحابہ دی شہادت تے بھی انہوں نے تانا دیتا ہے آج بھی یہی تانا ہے اور چھٹو جی تسی لبیک نال کتے لگ گئے ہو اور چھٹو جی تسی پیر صاحب نال کتے کر لگے ہو تسی مولی خادم نال کی کرنا چاہتے ہو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے محمد عربی کا دین تخت پر لانا چاہتے بس اے جواب تواڈے کول نہیں ہو سکدا دسو اے پاناما لیکس والے ایڈے ڈھیٹ
کائنات وچ نہیں ہونے، ایڈے لچے کائنات وچ نہیں ہونے، تے پھر بھی وہ اپنے لیڈر دے بارے پوری جناب ہے تہاڈا ایتھے گجرات ہے کہ چول جا او جناب بڑے اشتہار لواندا، پتہ نہیں اودے کول مال کیڑے پاسوں آیا، ہاں جی مسیت تے 10 روپے کوئی نہیں دیندا تے جناب بڑے اشتہار پورے اخبار لواندا، ہاں جی چھڈو لعنت بھیجو تے نہ کی لینا، اے پاکیزہ جگہ اس پلیت دا نام نہیں لینا، وہ اپنے لیڈراں دی بدماشی تے ایڈے وڈے اشتہار لواندا، پورا سرمایہ انہوں خرچ کر دیندا، انہاں نوں امید ہے کہ ڈاکو سانو کدے نہ کدے مال واپس کر دین گے، تے جلے ہو جنہاں دا تسی کام کرن لگے ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا۔ دنیا ہوتے انہوں نے یقین ہے کہ اسی کروڑا روپے خرچ کریں گے نواز شریف دے نام تے ارباں کٹھے کر لواں گے، تے تو انہوں یقین اجے تک نہیں آیا کہ جنہاں دا کلمہ پڑھیا اسی کام کریں گے تے سانو بھی کچھ لب جائے گا۔ اقبال کہتا سنا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال کہتا غلامی کتے نال بھی بیڑی اور بے یقینی غلامی نال بھی بیڑی۔ کلمہ حضور دا پڑھیا ہوئے یقین نہ ہوئے میں حضور دے دین نو ووٹ دیاں گا تے میں نے بھی رسول اللہ میرے تے بھی راضی ہو جانا، اے کام ہونا سی کرنا ہے۔ 2018 میں پرچی حضور دے دین دی پیشوائی علیہ سنت اسی طرح حدیث پاک پڑھانی، مفتی صاحب قبلہ نے اس طرح فتوے دینے، علامہ فاروق الحسن صاحب اسی طرح تقریرہ کرنی، نصیر بیت المال جو تنخواہ لا دیں، ہاں جی بالکل ٹھیک، مولی خادم اسی طرح صرف پڑھانی، حمد احمد حمدن فا و حامد، ہاں وہ پیشوائی علیہ سنت ڈپٹی لاڑ دیں بیٹی چوک جڑا بھی وزیر گزرے انہوں آج صرف صغیر فرانی یاد کرنا، کل شریف یاد کرنا، ہاں جی میں ملک رحمان ملک نو قال یقول قولا فهو قائل وکیل یقال قولا فذاک مقول، میں انہوں یہ بھی یاد کرا دے، میں کہا کل اصل میں وہ بولتا ہے انہوں یہ بھی یاد کرا دے۔ حضور جب کلاس لاؤں گے تو پھر کوشش کرا گے نا، وہ تو پھر ایک ماحول بن جائے گا نا جناب۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے جنا سویرے اٹھ کے ہر بندہ پوچھتا سی آج کتنے نفل پڑھے نو، آج کتنی قرآن دی تلاوت کی تھی، آج کتنے غریبان دی مدد کی تھی۔ بادشاہ حضور اتنے بیٹھے ہوئے نا چنگا تے تھلے اوہی اثر عمر بن عبدالعزیز جو روزانہ نفل پڑھتے قرآن پڑھتے تے تھلے رعایا بھی روزانہ قرآن تے نفل ہی پڑھتی سی۔ جو اتے پانامہ لیگ ساڑا بیٹھے ہوئے نا، اتے پانامہ لیگ ساڑا بیٹھے ہوئے تو روزانہ 500 ارب دی پاکستان ایک کرپشن ہوتی، ہاں جی جو اتے بیٹھے ہوئے نا حضرت عمر تے ایران فتح ہوئے تے مال جاوے تے حضرت سعد بن ابی وقاص لکھن کہ جناب اے ہیرے جواہرات سونے، بعض سپاہیاں نو ایسے مقام تو ملے کہ اللہ تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں سی، ارباں دیاں چیزاں انہاں نو ملیاں لیکن کسی سپاہی نے سوئی دی بددیانتی نہیں کی تھی۔ حضرت عمر رو پائے تے مولا کائنات نال کھڑے سن، آپ نے فرمایا عمر رونے کی ضرورت نہیں، تو جو بددیانت نہیں تو تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے۔ سارے بولو بھئی یا رسول اللہ نہیں آنا تو ہمیں تو بولنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اے جو 1947 لگیا نعرہ پاکستان بن گیا، تسی 2017 تے 18 تے نعرے لاؤ تو انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آ جانا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اے فقیر لیٹے نال خاجگان لا الہ الا اللہ دی ضرب اینج لاؤ کہ بندہ پتہ لگے بھئی شیروں کو بیٹھے ہیں تے فقیرہ کو الا اللہ دی ضرب اینج لاؤ کہ تمبو بھی کہے بس کرو میں نوی چکو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔ اور 2 اعلان کرنے میں جی میں 2 اعلان بابا انقلاب تائیں میں نعرے میری بھی داڑھی چٹی ہو گئی، تسی کہنے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پیر صاحب گردن بڑھائی میری گردن آ گئے، تسی تو قدم دیا گلا کر دو، قدم تے نیچے گردن ہوتے
گردنا بھی ساڑیاں حاضرن اے نعرے چھڑ کے عملاً کام کرو. ہر بندہ جتھے جائے وہ کہے میں ہی نظام مصطفیٰ میں لے آنا. دفتر کھولو, کارکن سازی کرو. ہاں جی اوتھے ہر گلی محلے جس طرح لوٹے بستر ماشاءاللہ کلمہ آتا ہے. کتنی قوم انہوں نے اپنے پیچھے لا ماشاءاللہ آپ کو کلمہ آتا ہے. ایس گل ہوتے کتھے کتھے ہو جا پہنچے تے تسی حضور دا نام لے رہے ہیں شرماندے ہو. میں تا حقیقت تانوں دس رہا اجے تسی شرما رہے ہو. اجے تواڈے دل وچ گل نہیں بڑی کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے کچھ کرنا ہے. اجے تسی ساڈیاں صرف تقریراں سنن آ رہے ہو. عملہ نہیں جو ہے گا. میں جس علاقے جو گزراں گا اوتھے باہر بورڈ لگے ہون گے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا دفتر اس طرف ہے. اوتھے گھراں دے باہر بورڈ لگے ہون گے لبیک یا رسول اللہ. گزردے گڈیاں لبیک یا رسول اللہ, گڈیاں دے پیچھے لبیک یا رسول اللہ. اس دن سانو سمجھ آنی کہ انشاءاللہ حضور کا دین اب آنے والا. اجے تسی نہ صرف تقریراں سنن آ دیو. اجے ہاں میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا. بدل دیو اس بات کو. میں ہر بندہ میں اپنے نا ایک تھیلی علیحدہ رکھی ہوئی. پیسے جڑے مینوں ملدے نا اودے وچ میں ایک حصہ علیحدہ رکھ دیندا. اس ویلے رائے خدا وچ دین لگے تکلیف نہیں ہوندی. بعد وچ لکھ بھی چاہیدا ہوندا او تھیلی وچ پیا ہوندا. ویسے جیب وچ لکھ کڈن لگو تو بڑے مصیبت بن جائے. تسی اپنی تھیلیاں دو تین بناؤ, ایک بچیاں واسطے, ایک گھر واسطے, ایک بلاں واسطے, ایک رسول اللہ دے دین واسطے. پیسہ سنیاں کول مکنا ہی نہیں. اسی برما بھی تو بھیج دینا, شام بھی واللہ اسی بھیج سکتے ہیں. تسی سارے سنی اپنی جیباں ہلاؤ تے اپنا پیسہ کچھ فیصد من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ایک اکاؤنٹ نہیں, سارے علماء دے مشائخ دے اکاؤنٹ بند ہو جان. اسی موتراں کی بھی صحیح نہ دینا محلہ تک بہ جانا. اسی انہاں اکاؤنٹاں دے محتاج ہاں. تسی شیر ہوو اپنے مال جڑا اسلام نو دیو تے پھر برما دے مسلماناں کدی نہیں چیخن گے. شام دیاں بچیاں کدی دیوار تے نہیں لکھن گیاں دوبارہ عمر نہیں آنا. تسی تو بس ایسے طرح ساڈی تقریر سن کے ماشاءاللہ کئی میں آج 5 منٹ رہندے ہوندے کھسکنا شروع ہو جاندے. چسکا پورا ہو گیا, چسکے دی جان چھوڑو. ہاں جی اس پیٹ کو جان چھڑاؤ. ہاں جی جڑا میں ویکھا نا روٹی تے لڑ رہا ہوں بعد تے میں آپ کہنا میں ایتھے تقریر کرن کیوں آیا سی. میں حضور اس دن پشاور گیا, خطیب الاسلام گواہ ہوں. میں زور ویلے تو چلیا, آپ تقریر کر کے آ گئے. میری تقریر انہوں نے کرائی 4 بجے. سیدھا سی جگہ اوتھے سٹیج ہوتے روٹی اجے میں کھانی سی. 4 بجے کہنے روٹی کھاؤ. میں کہا جی ہن روٹی کھادی تے پھر لاہور جمعہ کنے پڑھانا. میں پھر اتھوں نسیا تے لاہور آیا. لاہور اگر جمعے دا ٹائم قریب سی, تیاری کر کے جمعہ پڑھایا. جمعے تو بعد پھر میں روٹی کی 24 گھنٹے بعد. تے جلیا جس پیٹ دی جان چھوڑو. جڑی قوم پیٹ تو باہر نہیں نہ نکلے گی وہ نظام مصطفیٰ کدی نہیں لے. ہاں جی اس پیٹ دی جان چھوڑو. تبرک سونا بھی پیا ہوئے نا. مولانا جڑی گل کیتی او برما دیاں چیخدیاں بچیاں انہاں دے گالے چ رسی پاندے پھر ٹافیاں سٹ دین. جدوں ٹافی دی قریب پہنچی کتے دی طرح انہاں بچیاں نوں این چھک دین. پھر او جدوں ڈاندیاں پھر بوٹا سمیت انہاں تے کودنے. ایک باری تو چیخ مار دی ہونیاں کہ ایٹم بم والے بھرا کدھر گئے, خالد ٹینک والے بھائی کدھر گئے, غوری میزائل والے بھائی کدھر گئے. اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ سارا کام کرنا ہے. اسی تہاڈا وعدہ کردے ہیں زارے ظلم اور ستم نوں اسی روکنا ہے. تسی ساڈے نال کھڑے ہو. سب تو پہلے تسی تے کہندے ہو نا قدم بڑھاؤ. تے میرے کول 2 ہی پتر ہیں. جے کتے بچیاں ذبح کران دی واری آئی تے میں بچیاں بھی اپنی ذبح کرا دوں. بالکل پکی بات ہے. حضور دے دین ہوتے جتھے بھی لوڑ پئی تے پتر میرے فی الحال 2 حاضر ہیں. جی اور ہوندے تے میں او بھی مروا دینے سن. بالکل پکی بات ہے. تے حضور اینج نہیں آنا. دین منگدا قربانیاں. تسی کہندے ہو نہیں تقریر سن کے تے دین نہیں آنا. نہ تقریراں نال دین آنا ہے. تسی تکڑے ہو جاؤ نا. صرف اس طرح دے 2-4 جلسے میٹنگاں کرو اپنے محلے چ بلاؤ نہ کہ تاریخ نو ووٹ دینا ہے. ایم این اے میں جناب قصور تے گیا چونیا دے ایم پی اے تے ایم این اے سید مقصود گیلانی صاحب نے کرایا پروگرام اتوار نو دوپہر دے ٹائم. تاریخ چونیا دا اتنا بڑا پروگرام نہیں ہویا. ایم این اے تے ایم پی اے انہاں دے دروازے تے آئے. انہاں کہا حضور سانو بلاؤ. انہاں نے پہلے کلمہ پڑھو رسول اللہ. ہاں انہاں کہا پہلے حضور دا کلمہ پڑھو, معافی منگو کہ تساں حضور دے دین نال غداری کیتی نا مجھ سے رسالت نہ. خبردار جے تسی میرے آستانے تے دوبارہ آئے. تسی اینج پیر ہوندے نے. ہاں جی انہاں میں کیا کہندے سن سانو. انہاں کہا نہ وہ کہندے بھائی پیر تے سانو لے گیا مقصود گیلانی سانو لے گیا. ہاں جی میں نے بھائی پھیرو تو جناب جلوس دی شکل پیر صاحب لے گئے. وہ سارے پریشان ہو گئے. ایم پی اے تے ایم این اے سیٹ تے ساڈے ہتھوں گئی یا نہیں وہ تو بعد والا مسئلہ ہے. لیکن اتنا پریشان تے کرو نا منافقاں نوں کہ وہ تہاڈے دروازے تے چل کے آون اور کہن توبہ 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 لبیک والے تے سانو لے گئے. فاروق الحسن صاحب کتوں فون آئے انہاں نے نیشنل اسمبلی تو اسی رجسٹریشن دی درخواست دیتی ہوئی.
ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬੁਲਾਵਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਤੇ ਉੱਠੇ ਨਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਲਓ ਜੀ पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान का मतलब क्या दस्तूर रियासत क्या होगा बस हर बच्चा हर जवान मुसलमानों की बेटियां भी अब ते मैदान च आ गई लखां अरबां सलाम होवन उन्हां बच्चियां नूं पूरा कुफर पहले भी हिलिया खड़िया ते ओह कहंदे ने ओए ते मुसलमानों दी धीआं भी हजरत उम्मे उमारा की याद ताज़ा कर देती हजरत उम्मे आमिर की याद ताज़ा कर देती हजरत उम्मे खल्लाद की याद ताज़ा कर देती हजरत उम्मे हारसा की याद ताज़ा कर देती हजरत खंसा की याद ताज़ा कर देती हाँ जी सदियां बाद भी सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने हाँ जी इस वास्ते बहुत मौका है बहुत दुनिया परेशान हो गई तुहाडे लब्बैक के नारे नाल अपने नूं बड़े दर्द उठे खड़े जी ये नारा कहां से आया मैं कह जी किधर से भी नहीं आया आप बैठे आराम से फरमाएं और कई कहते हैं असल नारा तो फिदा कराची बाकायदा दे तकरीर हुई जी असल नारा तो फिदा का मैं कही लाओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸਲ ਨਾਰਾ ਇਹ था या नकल नारा ये ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਪੀੜਾ ਹੋਰ ਤੇ ਫਕੀਆਂ ਹੋਰ और उस इस्लामाबाद ते मुहासरा मराड़िया ते लाहौर गल विच सुभान अल्लाह अच्छा मुफ्ती आजम ने फरमा देता भी तुसी अगो क्या करो यही साहबा दी सुन्नत ते लब्बैक नारा हां जी बाकायदे ते तकरीर हुई जी भैया नारा ना लाओ फिदा मैं कह जी दसो दर्द केड़े उठे दर्दे उठे भाई साढ़े नारे मुक गए आई आया जाए शेर आया गिद्दड़ आया लूमड़ आया एक गल्ला मुक गईयां लब्बैक तो एक दो ऐलान करने भाई दो ऐलान एक तो ऐलान है वे 29 अप्रैल ਨੂੰ इंशाअल्लाह ए हफ्ता जड़ा आ रहा शाम ਨੂੰ कश्मीर की सतह ते नहीं बल्कि आल पाकिस्तान ही क्योंकि कश्मीर ते पाकिस्तान ते एक ही है ये तो सिर्फ बदमाशों को खुश करने वास्ते कर दें कश्मीर की सतह ते ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही मीरपुर स्टेडियम कायदे आजम स्टेडियम हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ हाथ भी नहीं खड़े करने बिल्कुल मैं इन्हां चीज़ों का कोई नहीं कहा कि हाथ खड़े कराई मुसलमान बाद में मजबूर हो जाए दिल मन्ने ना अपना ते जरूर आना जिन्हां वास्ते तुसी आना है वो इरादे भी वेखदे ते दिल तो जिहड़ियां गल्लां गुजरदियां वो भी वेखदे ते खाली कोई पखे नाले हवा देवे ते हुजूर ते उन्हां नूं भी दुआवां दे देने मगरिब तो बाद इंशाअल्लाह शुरू होना जी बयान दे तुसी इस नाल घर से नहीं गा काम है उनके जिक्र से मगरिब के वक्त हुआ या इशा के वक्त ते दूसरा प्रोग्राम 13 मई आमिर अब्दुल रहमान शहीद चीमा जिन्हां दी तारीख किबला पीर साहब ने चलाई 13 मई सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह उन्हां दा उर्स मुबारक है जिहदे विच पेशवा अहले सुन्नत भी होणगे मैं भी कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा उत्थे आवांगा खतीबुल इस्लाम भी होंगे लब्बैक या रसूलुल्लाह दे सारे कारकुनान कायदीन हजरत किबला पीर मोहम्मद महमूद अहमद साहब अवान शरीफ वाले ये भी होंगे और भी मैं सारे नूं दावत दे रहा तारीख वाले नूं ते जिद्दा दिल कर जरूर आना उत्थे असीं तारीखी उर्स करना है गाजी साहब दा ये ते दबाना चाहते हैं इस काम नूं ते फिर इस्लाम की फितरत में अल्लाह ने ये लचक रखी है इतना ही उभरेगा जितना दबा दो तुसीं आना है उत्थे ए ते नाल है यार ए ते कितने में घंटे दा राह आधे घंटे सारों की कितने राह तो बस उत्थे राह च लब्बैक कहना झंडे च लहरांदा आना उन्हें कहा की होया उन्हें कहा मोहम्मद अरबी दे गुलाम जाग पे और की होया बस इस तरह अल्लाह दो ऐलान सन अल्लाह ताला मुझे और आपको